السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون. الحمدللہ. جی تو آئیے جناب عشرت جبین صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعدیہ صدیقی، امینہ صدیقی. سعدیہ آپ بولیں ذرا. جی سر. ٹھیک ہے، ابھی مائک اگر تھوڑا گڑبڑ ہوا تو پھر میوٹ کر دوں گا، صحیح ہے نا؟ پھر اصل میں باقی آوازیں کٹ جاتی ہیں. جی عشرت جبی. جی سر. سعدیہ آپ کے مائک کی طرف ایشو ہے کوئی؟ سر ابھی میرا ٹھیک ہے. عشرت جبی. کل کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے سر. فعل امر ہے. امینہ صدیقی، ان کیا ہے؟ امینہ صدیقی، ملک خاتون. جی استاد جی. ان ادات کیا ہے؟ الشرط. ادات الشرط ہے. شرطیہ. جی. ٹھیک ہے. کانا کا اسم کیا ہے؟ ولد. اور للرحمن کیا ہے؟ خبر کانا. کیا شبہ ترجمہ جملہ ہوگا؟ خبر قل کانا. ان کان للرحمن ولد. آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا. ٹھیک ہے. اگر رحمان، دیکھیں ملک خاتون، میں آپ لوگوں کو جی بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ لام حرف جر کا مطلب کے لیے ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے. جی استاد جی دوبارہ کروں ٹرانسلیشن؟ کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے. چلیں دوبارہ کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ لام حرف جر کو کس طرح ہم کب کہیں گے کے لیے، کب کہیں گے صرف کے؟ ملکیت ہوگی تو کے لیے کہیں گے. ٹھیک ہے. اور کہ جو ہے نہیں، ملکیت کے لیے پھر بھی اس کے کے لیے علاوہ. ضرور کہنا ہوتا ہے. لہو ملک جی استاد جی. السماوات والارض کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین یہ کی. کے لیے ان انسٹال ہو سکتا ہے کسی طرح سے؟ اس کی جگہ پر اگر آپ اسی. کے انسٹال کر لیں تو ونڈو کرپٹ تو نہیں ہوگی؟ نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگی استاد جی. مہربانی کریں. یہ بات میں آپ سب لوگوں کو بار بار بیچ میں کہتا رہتا ہوں، لیکن آپ وہ جو کے لیے پہلی کلاس میں پڑھا تھا نا، وہ لگتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو نا، وہ کیا کارونگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ جو پتھر کے اوپر کرید کے لگا دیا جاتا ہے، لگتا ہے ویسے ہو گیا، وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا. جو چیزیں میں چاہتا ہوں کریدی جائیں وہ آپ لوگ نہیں کریدتے ہیں، اور جو میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ اس کو چینج کر لیں وہ آپ چینج نہیں کرتے ہیں.
انشاءاللہ سچ ترجمہ میں کریں کروں گی دوبارہ سے۔ آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا. ہاں جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ جی سعدیہ صدیقی آئیے۔ جی سر انا اول العابدین، مجھے بتائیے فا کیوں آیا ہے؟ سر یہ جواب الشرط ہے۔ انا کیا ہے جملے میں؟ انا مبتدا ہے۔ اول العابدین کیا ہے؟ یہ سر خبر ہے مرکب اضافی بن کے۔ سعدیہ بیٹا آپ کی طرف کوئی پرابلم ہے؟ آپ کے مائک سے مجھے میری آواز ریٹرن ہو رہی ہے۔ سر یہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، میں اتنا محنت کر کے آتی ہوں۔ چلیں دیکھیے گا بہرحال اس مسئلے کو، تو کیا ترجمہ ہو؟ فانا اول العابدین۔ تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ گڈ۔ عشرت جبیں، جی عابدین سر کون سا اسم ہے؟ عابدن اس میں فائل ہے سر۔ اسم الفاعل ہے۔ سو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو بیٹا تو کبھی کسی کو بیٹا، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب دیکھیں ان شرطیہ کیا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے عشرت جبیں؟ شرط کی لازمی واقع ہونا یا فرض کر لو؟ نہیں سر، لازمی واقع ہونا، اچھا لازمی واقع ہونا۔ آپ کیونکہ کو پتہ ہے آپ فرض کا کر یہ جواب کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دے گا اس آیت میں؟ فرض کر لینا سر، فرض کر لینا، مس سوری عشرت، جواب دینے سے پہلے ذرا تول لیا کر لیں، ہر جگہ جواب ایسے داغا نہیں جا سکتا۔ سر، آپ کو پتہ ہے فرض کر یہاں ان کا جو آپ نے جواب دیا اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے؟ کہ سر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، بہت بڑی نہیں، بلنڈر ہو جائے گا آپ سے یہ۔ بہت بہت بڑا بلندر ہو جائے گا سر، کفر تک پہنچا دے گا سر، تو یہ ایک اللہ سے مطلب فرضیہ ہے، توبہ۔ یہ فرض کر لو، یعنی یہ شرط لازم نہیں ہونی، جسٹ آپ چلیں سوچ لیں گے اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، جی نہ ہی سر ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ رحمان کا کوئی لڑکا ہے تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا، کہ یعنی اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رحمان کا واقعتاً کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو پھر پھر انسانیت پر تو اس کی بھی عبادت لازم ہو جاتی، کیونکہ وہ اس کا جز ہوتا، ایسا ہی ہوتا نا، جی سر اس کا جزو ہو جاتا، تو جو اس کا جزو ہوگا تو اس کی بھی عبادت برابر ہوگی، تو جی ایسا تو سر نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر چلنے والے ہیں، اگر یہ حق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوتے جو اس بات پر عمل کرتے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جو کہ پچھلی بات کی گئی تھی، اس کی فوراً کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تنزیہی آیات نازل فرما دی۔ اوکے گڈ، سعدیہ آئیے، سوری امینہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئی، عائشہ خان آئیے، السلام علیکم۔ تسمیہ شبنم بیچ 7۔ جی جی عائشہ خان، وعلیکم السلام۔ سبحان رب السماوات، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے سر۔ ٹھیک ہے، سبحانہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ کوئی محذوف فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے سر۔ وہ کوئی محذوف فعل کون سا ہو سکتا ہے؟ سبی ہو سکتا ہے۔ سبح یسبح، اسبح، سین با ہا، یہ اس کا مصدر ہے، سبحان رب السماوات والارض۔ سو جی کیا ترجمہ ہے سبحان رب السماوات والارض؟ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، رب العرشی، یہ رب اور العرشی فرش کا رب۔ عرش کا رب، یعنی جی سبحان رب السماوات والارض رب العرشی۔ تو مجھے یہ بتائیں فہیمہ رب العرشی کے جملے میں کیا مقام ہے؟
सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दी सर। फहीमा, तस्मिया, रब्बिल अर्शी जुमले में क्या है? ये भी मुजाफिले बन रहा है। किसका? रब्बी मजरूर क्यों है? किसका मुजाफिले बन रहा है? ये सुबहाना का। सुबहाना का। शबनम, रब्बी मुजाफ क्यों है? सॉरी, मजरूर क्यों है? ये सिफ्त बन रही है किसकी? जी, रब्बी की। जी, अच्छा, रब्बी की, जो रब्बी सिफ्त बन रही है। जी, इस तरह नहीं होता है। इस तरह इसमें क्या होता है, इसको बदल कहा जाएगा जब सेम सेम कैटेगरी आ रही है नाउन। क्या है ये? बदल है इसी रब्बी का। तो सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्दी रब्बिल अर्शी। ठीक है, जी सर। ओके आयशा, आप तर्जुमा करें। पाक है आसमानों और जमीन का रब और अर्श का रब। अर्श का रब। अम्मा यसिफून, मुझे बताइए ये अम्मा क्या है आयशा खान? सर ये जर और ये इसमें मसऊला है। ठीक है, शबनम, यसिफून क्या है? ये सिला है सर। कौन सा फेल है? माजी, मुजारे? मुजारे। फाइल क्या है? फाइल वाव जमा। वाओ, गुड। सो क्या तर्जुमा हुआ? ये मुतअल्लिक है सुबहाना के, मफूल मुतलक के। तो क्या तर्जुमा हुआ? अम्मा यसिफून, उससे जो वो बयान करते हैं। उससे जो वो बयान करते हैं, यानी वो जो सिफात बयान करते हैं, वो जो कह देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, या और बाकी जितनी भी बातें वो करते हैं। सो तस्मिया, मुझे बताइए यसिफून मादा क्या है और बाब क्या है? माजी मुजारे क्या स्वाद बनेगा? स्वाद वाफा वसफा यसिफु वाव स्वाद फा वाओ सादफा वासफा नहीं सॉरी, यसिफु। हाँ वसफा यसिफु। ठीक है, ओके, अगली आयत की तरफ चलते हैं। फदरहुम यखूदू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युअदून। मुझे बताइए तस्मिया, दरहुम क्या है? अदर हम पर छोड़ दीजिए, अदर हम पर छोड़ दीजिए। ये फेल है दर कौन सा हम दर? मफूल, कौन सा फेल है? दर हम माजी है। जरहुम माजी है, ठीक है, नहीं सॉरी जी सर, दर हम माजी पूरा ही माजी है। वाह सुभान अल्लाह। नहीं, सॉरी सर, फदर हम पर छोड़ दीजिए, नहीं हम मफूल है, दर माजी। मैंने आपको कहा तर्जुमा करने को, कहा मैंने। आप तर्जुमा नो सामने लेकर बैठी हैं, नहीं सर, तो फिर आपको कैसे रटा हुआ है? पता नहीं सर, सर यानी अगर आप तर्जुमे से ही ये सब निकालना है तो फिर हम ये क्लास पर बंद कर देते हैं, बस। ठीक है, फिर बात खत्म। ये सब चीजें बिना तर्जुमे के पहचाननी है। जी सर। तर्जुमे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तर्जुमा तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। असल अगर आपने ग्रामर एराब देखना तो बिना तर्जुमे के पहचानना आपने आपने देखना ये क्या है। तो आपको नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना? जी सर। बहुत शुक्रिया। शबनम, जरहुम क्या है? सर ये फेले अम्र है। पहले अमर है। हुम क्या है? हम मफूल है। जर का फाइल क्या है? अंता। देखिए, अभी पिछले स्टूडेंट ने, उन्होंने सिर्फ तर्जुमा याद किया था, उनको ग्रामर बिल्कुल नहीं आ रही। वो रोजाना हाथ खड़ा कर रही हैं, मैं बुलाता हूँ जवाब नहीं देती हैं और चली जाती हैं। आज आखिर उन्होंने जवाब दिया और वही जवाब से पता चल गया कि सिचुएशन क्या खड़ी हुई है। अंता फाइल है, हम मफूल है। क्या तर्जुमा हुआ शबनम? फदर हम, आप छोड़ दीजिए उनको। आप छोड़ दीजिए उनको। फदर हम, दर का फाइल अंता है, हम मफूल है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फदर हम, आप इन्हें छोड़ दीजिए। यखूदू, खादा यखूदू, यखूदू फेल मुदारे मजजूम है, हम फाइल है। बाज अरबिक ग्रामर के उलमा का कहना है कि ये जवाबु अम्र है, और फिर बाज इसको यूं ले लेते हैं कि जर हम, यहाँ पे जर एक शर्त के मीनिंग में आ रहा है कि जर हम, इन्हें छोड़ दीजिए। यखूदू यानी नतीजतन उस छोड़ने के नतीजे में क्या होगा, इनको मसरूफ रहने दें, यानी
کسی کام میں لگے رہنا، یعنی خاضہ یخوض ہوتا ہے کسی کام میں الجھے رہنا، کسی کام میں مصروف رہنا، اور وہ کام بھی غیر ضروری ہو جس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلنا ہوتا. سو اسے کہتے ہیں خاضہ یخوض. فذرہم یخوض، یخوض کا فاعل اس کا ہو گیا واو. فذرہم یخوض، آپ انہیں چھوڑ دیجئے. یخوض یہ لگے رہیں اپنے باطل خیالات میں. ویلعبوا، اب یہ عطف ہو رہا ہے یخوض پر اس کا. لعب یلعب، یلعب فعل مضارع مجزوم، واو فاعل. تو یلعب لام عین با مادہ، یلعب، اور کھیلتے رہیں، کھیل تماشے میں لگے رہیں. حتیٰ اب دیکھ لیں کہ یہ باطل خیالات اور یہ سب کیا ہیں، یہ کھیل تماشا ہیں، کھیل تماشے میں لگے رہنے دے. اس آیت سے سیکھ لیں کہ آپ کو سوشل میڈیا پر، آپ کو واٹس اپ سٹیٹس پر کوئی ایسی نظر آئے چیز جس میں دین پر تنقید کی جا رہی ہے، اسلام پر تنقید کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر تنقید کی جا رہی ہے، علماء پر تنقید کی جا رہی ہے، تو آپ نے یہی کرنا ہے، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، لگے رہنے دیں. کچھ ضرورت نہیں ایسے گند میں وٹا پھینکنے کی. آپ اس میں پتھر پھینکیں گے، آپ کے اپنے کپڑوں پر جو ہے وہ گندگی اچھلنے کے چانسز ہیں. چھوڑ دیں ان کو. یہی ہے جو قریش نہیں مان رہے تھے، ان کو دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا فذرہم یخوضوا ویلعبوا. تو یاد رکھیے گا، میں نوٹ کرتا ہوں کہ جب اس طرح کیا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ بلا وجہ بار بار کود رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے دعوت دینی، ایک بات کریں، اس کے بعد کہیں السلام، بس چھوڑ دیں اس کو، ان کو کرنے دیں، لگے رہیں، کیونکہ اب ہونے کیا والا ہے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. یہ سب جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. نتیجہ یہ ہوگا، حتی غایت کے لیے ہے، یلاقو، لاقا یلاقی، یلاقیون. سو لام قاف یا مادہ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، واو اس کا فاعل ہو گیا. یہ یہاں پر منصوب ہے، حتی کے بعد ان مصدریہ محذوف ہے. اور یلاقو، سو یومہم مرکب اضافی، یہ مفعول بن رہا ہے. حتی یلاقو یومہم، وہ اپنے دن ملاقات کر لیں. یعنی کس سے ملاقات کریں؟ یومہم، اپنے دن سے ملاقات کر لیں. یہاں پہ یہ مفعول ہے، لیکن یہ ہوتا ہے مواجہہ کرنا. یعنی لاقیتوہ، یعنی ایک ہوتا ہے لقیتوہ، میں اس سے ملا، میں نے اس سے ملاقات کی. ایک ہوتا ہے لاقیتوہ، یعنی میں نے اس کو سامنے پایا، میں نے اس سے مواجہہ کیا. تو حتی یلاقو، سامنا کر لینا جسے ہم کہتے ہیں نا، حتی یلاقو یومہم، یہاں تک کہ وہ اپنے دن کا سامنا کریں. کیسا دن؟ اب یہ الذی یوعدون، یوم کی صفت آ رہا ہے، الذی منصوب ہے، یوعدون فعل مضارع مجزوم مجہول ہے، واو اس کا نائب الفاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یوعدون مجہول مضارع، یعنی آج کے دن میں اب جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہیں فذرہم یخوضوا، چھوڑ دینے، لگے رہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہیں، کھیل تماشے میں رہیں، یہاں تک کہ اپنے دن سے جا ملیں گے، اس کا سامنا کریں گے، اس دن کا جس سے ان کا وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ سب باتوں کا ان کو سامنا کرنا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ہوا مبتدا، الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ خبر، یہ پورا خبر. اور اس میں فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ یہ جملہ صلہ ہے، الہ مبتدا مؤخر ہے، فی السماء خبر مقدم. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، فی السماء آسمانوں میں بھی الہ معبود، وفی الارض الہ، عطف ہو رہا ہے جملہ، سیم گرامر ہے، اور زمین میں بھی الہ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، ہوا مبتدا، الحکیم الحکیم خبر، دونوں خبریں ہیں، الحسر کے لیے ہے، اور وہی خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. تبارک یتبارک، بہت بابرکت ہونا، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، تبارک یتبارک، بارہ کاف مادہ. الذی اس کا فاعل ہو گیا، حالت رفع میں ہے. تبارک الذی، آگے اس کا صلہ آ رہا ہے، لہو خبر مقدم، ملک السماوات والارض یہ مبتدا مؤخر، وما بینہما، اور یہ مبتدا ثانی، ما اسم موصول، سوری، الذی لہو ملک السماوات والارض وما بینہما. الذی یہ دوسرا صلہ الذی کا، اس کے اندر اس میں موصول ہے، ما اسم موصول، بینہما، ہما ضمیر دونوں اسماء کی طرف آگئی، السماوات والارض، سماوات والارض. بہت بابرکت ہے الذی،
وہ لہو ملک السماوات والارض، جس کی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے جس کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. سوری، یہ عطف ہو رہا ہے ملک پر، یعنی الذی لہو ملک السماوات والارض، الذی فاعل بنا، تبارک بہت بابرکت ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، وما بینہما، اور ملک ما بینہما، اور لہو ما بینہما، صحیح ہے، لہو ما بینہما. تو اس کا مطلب یہ دوسرا مبتدا مؤخر ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، خبر مقدم، علم الساعة مرکب اضافی، مؤخر مبتدا، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وہ مقدم اس لیے، یہ مقدم کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں حالانکہ یہ معرفہ ہیں، پھر بھی مؤخر ہو رہے ہیں. علم الساعة بھی معرفہ ہے، کیوں مؤخر ہو رہے ہیں؟ تاکید حصر کا مفہوم آ رہا ہے کہ لہو اسی کا، اور اندہ اسی کے پاس ہے. یہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے، وہی اس کا اصل مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہے. اور روز قیامت کا علم بھی صرف اسی کے پاس ہے. یہ اندہ مقدم، اندہ اگر مؤخر ہو جائے، یعنی یوں ہو جائے علم الساعۃ اندہ، اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کسی اور کے پاس علم ہو، لیکن اندہ مقدم ہو گیا، یہ گارنٹی ہو گئی کہ قیامت کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس میں بھی وہی بات، الیہ مقدم ہوا ہے ترجعون پر، نائب الفاعل واو، ترجعون مجہول کا صیغہ فعل مضارع، اسی کے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، لا نفی، یملک فعل مضارع، مالک یملک ملکیت رکھنا، یملک الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. سو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ یہ ہو گیا فاعل یملکو کا، الَّذِينَ اسم موصول، يدعون فعل مضارع، واو اس کا فاعل، من دونہ یہ حال بن گیا. الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، نہیں ملکیت رکھتے، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اس کے سوا پکارتے ہیں. یعنی یہ سب کون ہے؟ یہ پورا جملہ، یہ سب جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، یہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے. کس بات کی؟ الشفاعۃ، یہ مفعول، سفارش کی، یعنی سفارش کرنے کی کوئی ملکیت نہیں رکھتے. الا، سوائے اس کے کہ من شاہد بالحق وہم یعلمون، من شاہد بالحق، اس میں موصول، شاہدہ یشہد، شاہدہ کا فاعل ہوا جو من کی طرف آ گیا، بالحق کی متعلق شاہدہ ہو گیا، سوائے اس کے جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اور ہم مبتدا، یعلمون خبر، واو حالیہ. تو یہ من کا حال ہو گیا، یعنی من وہ جو بھی ہیں، اسی لیے پھر یہ ایک عام ہے کہ من شاہدہ، ایسا تو نہیں کہ ایک ہوگا، من شاہدہ یعنی جو بھی، اب وہ جو بھی تو بہت سارے ہیں، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اچھا وہ کیا جانتے ہیں؟ علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز، الا مستثنی منقطع ہے کہ مستثنی منہ موجود نہیں ہے. یعنی یہ پوری بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ سفارش کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ کوئی سفارش نہیں کرنے والے، یعنی ان کی کوئی سفارش، جیسے یہ لوگ فلاں کو پکار رہے ہیں، یہ بزرگوں کو پکارتے ہیں، تو خیر بزرگوں نے تو اس کی دعوت نہیں دی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پکارا جائے اللہ کے سوا، یہ ان کے لیے ہے. تو حالانکہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارا جائے، نہ عزیر علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے پکارا جائے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارا جائے، نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے گئی تھی کہ بعد میں مجھے پکارنے لگ جانا، نہ سیدنا حسین نے فرمایا رضی اللہ عنہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کر گئے کہ میرے دنیا میں جانے کے بعد تم مجھے پکارنے لگ جانا اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے برابری میں کھڑا کر دینا. تو ان ہستیوں نے تو یہ بات نہیں کی ہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، اب الا من شاہد بالحق کی، تو کون سفارش کرے گا؟ سفارش کی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو یہ خصوصیت نوازیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوگی ان پر. وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی گواہی دی، یعنی وہ ایمان لائے، اور اس کے بعد وہم یعلمون،
وہ لوگوں کے حالات سے واقف بھی ہوں گے۔ علماء نے یہاں فرمایا یہ ہم یعلمون کا مطلب ہے کہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہے اس کے حالات کو جانتا بھی ہو کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ غائبی سفارش تو نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ جس کی ہم سفارش کر رہے ہیں اس کی سچویشن کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یعنی جو سفارش کرنے والا ہے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے، سفارش کرنے والے کو جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے حالات کا ادراک ہونا۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے، خود مثال لے لیجئے، اگر کسی کو کوئی بہت بڑا عالم دین ہے اور اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے تو سعودی عرب میں بیٹھے کسی شخص کی اس سے سفارش کروائی جائے گی، وہ تو سعودی عرب میں بیٹھے کسی شخص کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ سفارش ممکن ہے روز قیامت ان لوگوں کی ہوگی جو اس کے جان پہچان کے لوگ ہوں گے اور ان کے حالات تھوڑے مخدوش ہوں گے روز قیامت، تو پھر ان کو سفارش کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سب سے بڑی سفارش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بھائی سارے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں امتی کے کارنامہ ہے، یہ آپ کے فلاں امتی کا حال ہے۔ تو یہ پھر غیبی معاملات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان شرطیہ لام تاکید کے لیے، سألتا فعل ماضی، تا فاعل، ہم مفعول، وَلَئِن سَأَلْتَهُم اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ من خلقہم، من استفہامیہ، خلق فعل ماضی، ہم مفعول، من مبتدا، خلقہم خبر ہو گیا، من خلقہم کس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ جواب قسم آ گیا، یقولن نون ثقیلہ کے ساتھ، ہم اس کا فاعل، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، لفظ الجلالہ یہ مقولہ ہوگا ان کا، اللہ یہ اور مبتدا ہے، خبر معذوف ہے، اللہ کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ فرمانا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یعنی اگر بات ایسی ہے، انا یہ استفہام ہے، یؤفکون یہ ظرف استفہام ہے یا استفہام ہے، یعنی انا، اور یہ اس سے مراد ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جہتن، یعنی کس طرف کو، انا کس طرف کو، یؤفکون بہکائے جا رہے ہیں، مجہول کا صیغہ فعل مضارع کا، انا یؤفکون کس طرف کو یہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی کون کس طرف کو بہکائے جا رہے ہیں اور کون ان کو بہکا رہا ہے؟ حضرت شیطان ان کو بہکا رہا ہے، اور یہ کدھر کو جا رہے ہیں جب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تو عموماً قریش کا جواب کنفرم یہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے آج لوگوں کے پاس اور بھی جواب آ گئے ہیں، جیسے ملحدین ہیں خاص طور پر، وقیلی ہی یا ربی ہاؤلائی قوم لا یؤمنون۔ اب یہ قیلی ہی، اس کے بارے میں علماء گرامر کا کافی سارا اختلاف موجود ہے۔ قیل اصل میں یہ مصدر ہے، ہی یہ اس مصدر کا مفعول ہے، اور یہ ہو ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائی جا رہی ہے، قیلی ہی۔ اب بعض نے فرمایا ہے کہ علم الساعتی وقیلی ہی، یعنی علم قیلی ہی، بعض نے یوں لے لیا اس کو، علم قیلی ہی یعنی اس سے کہے جانے کا علم، یعنی اندہ علم الساعتی و علم قیلی ہی، تو علماء نے اس کو عطف قرار دیا ساعہ کے اوپر، یعنی اور اس میں کہنے والے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وقیلی ہی، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ سب باتیں موجود تھیں کہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، وقیلی ہی یا ربی، یا حرف ندا، ربی یہاں پر یا محذوف ہے، مرکب اضافی ہے، رب اسم حالت نصب میں ہے یا کی وجہ سے، یا ربی اے میرے رب، ان ہاؤلائی، ہاؤلائی اسم انا، قوم خبر، لا یؤمنون صفت قوم، ان ہاؤلائی یہ میری، یہ یعنی ان ہاؤلائی یہ، قوم لا یؤمنون یہ قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، لا یؤمنون مضارع آ رہا ہے، نہیں لا رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ایک طرح سے شکایت ہے نا، قیلی ہی یا رب ان ہاؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی ان کو اتنے سارے دلائل دیے ہیں، ان سے اتنی ساری بات کی ہے، اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، فصفح، صفیہ یصفح، اسفح، فا آ رہا ہے، فا فصیحی ہے اصل میں، کہ اگر یہ سچویشن ہے اسفح، اس کے باوجود بھی نہیں لا رہا ایمان تو نہ لائیں، انتا اس کا فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے، انہم آپ ان سے درگزر کریں، یعنی اگنور کر دیں،
درگزر کر دیں، آپ ان کو کوئی جواب نہ دیں. وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر. یہ مبتدا کے لیے محذوف خبر ہے، مقولہ ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان جائیں گے. تو سوفا مستقبل کے لیے تھا، یعلمون فعل مضارع، ہم فاعل ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ یہ آیات اسپیشلی قریش کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دعوت دے رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک شکایت بھی موجود ہے کہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فاصفح عنہم، کوئی بات نہیں، فی الحال جانے دیں. قل سلام، کوئی ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہنا. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان جائیں گے. اور پھر دیکھیں ہوا کیا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار تو مارے گئے تھے، 5 10 15، لیکن باقی کیا ہے؟ ایمان لے آئے تھے. اور کچھ جو باغی قسم کے لوگ تھے وہ بھی بدر میں مارے گئے تھے. اگر آپ اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان اور قریش کے درمیان ہونے والی جنگوں کو دیکھیں، اس میں کون کون سی جنگیں ہیں؟ سب سے پہلی غزوہ بدر ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہے، پھر غزوہ خندق ہے. یہ 3 بڑے جو معاملات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان تینوں معاملات، یہ 3 غزوہ خندق کے بعد پھر فتح مکہ ہوا. سو یہ 4 بڑے غزوات ہیں. ان چاروں بڑے غزوات میں آپ ان کی طرف سے جو مقتولین ہیں ان کی تعداد گنے تو بہت کم ملتی ہے. اکثر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. حتیٰ کہ دیکھ لیں سہیل بن عمرو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو سرداروں میں سے تھے، اور پہلے دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعوت کے سامنے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان رکھا ہوا تھا. اچھا، یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایسے انسانوں کو جن کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی کو ذرا اگر ہم تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو پرکھنے کی کوشش کریں، اس کو جانچنے کی کوشش کریں، تو ہمیں معلوم یہ پڑتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ان کے ایمان یا ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. لے لیجئے آپ عمر بن الخطاب کو اور ابو جہل کو، کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، یا تو عمر بن خطاب عطا فرما دے، یا پھر ابو جہل، اس کا نام بھی شاید ایسا ہی تھا، عمر تھا، عمر بن ہشام، نام مجھے بھول رہا ہے. تو دونوں میں سے ایک عمر عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کو عطا فرما دیا، ابو جہل کو یہ توفیق نہ ملی. تو آخر ہم تھوڑا سا سوچیں، دونوں کی شخصیات پر غور کریں، اور پھر سیرت عمر فاروق کی طرف توجہ کریں، ابو جہل کے معاملات کی طرف توجہ کریں، تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ابو جہل ایسا آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ ساتھ زبانی تکلیف بھی دیتا تھا، اور وہ تمام مسلمانوں کو تکلیف دینے والا تھا. اچھا، ابو جہل کا معاملہ کس طرح سے الگ تھا؟ ابو جہل کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک تکبر تھا. وہ تکبر کیا تھا؟ کہ میں فلاں قبیلے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے سے، ہم اس قبیلے سے نبی کیسے قبول کر لیں؟ یعنی اس میں ایک تکبر بھرا ہوا تھا. اور اس تکبر کے نتیجے میں وہ اپنی جو قریبی رشتہ داریاں تھیں ان کا پاس بھی نہیں رکھتا تھا. اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میری قوم مار کھا جائے. یعنی جب جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو لوگوں کو اکسانے والا کہ اپنے بندوں کو واپس لے کر آؤ، یہی ابو جہل تھا. یعنی اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے خاندان کے لوگ مارے بھی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم خود ڈیل کر لیں گے، مار دیں گے ان کو. وہ اس قسم کا انسان تھا. دوسری طرف اگر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، لیکن ادھر معاملہ کیا تھا؟ وہ تکبر میں نہیں تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں ہے، یہ کیوں، یہ تو یعنی نعوذ باللہ امیر بھی نہیں ہے، اور یہ تو کوئی سرداروں میں بھی سے بھی نہیں ہے تو نبی بن گئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اصلاً یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ سرے سے نبوت کو ہی نہیں مانتے تھے. تو دونوں کی دیکھ لے میجر اعتقاد میں کتنا فرق تھا. ابو جہل جانتا تھا کہ نبی ہیں پر تکبر مانے تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، تکبر تو دور کی بات، وہ مانتے ہی نہیں تھے.
اور وہ جو ظلم کرتے تھے اپنی قوم کو مارتے تھے کہ تم کیوں مسلمان ہوئے ہو، بہت ظلم کیا انہوں نے اپنے دور میں جب وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ اس بات پر ظلم کرتے تھے کہ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ نبی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ان کی یہ سوچ تھی۔ اب خود غور کریں، جو جرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یہ جرت تو ابو جہل کو بھی نہیں ہو سکی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے ہیں، اور یہ جرت تو ابو جہل نے نہیں کی تھی کہ وہ تلوار اٹھاتا اور چل پڑتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی جرت کر ڈالی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان مل گیا اور ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، اس کے باوجود، حالانکہ وہ شہید کرنے چل پڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب واللہ یہدی من یشاء، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ اللہ بھی تو ان کو چاہتا ہے نا جن کو وہ دیکھتا ہے کہ ان میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ ابو طالب کو دیکھ لیں، کتنے اچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حفاظت کی، ان کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر لی، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اگر شخصیت کا اندازہ کریں تو ان کے آخری کلمات اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ تکبر تھا، کہ میرے مرنے، یعنی میں اگر اس وقت موت کے وقت ایمان لے آؤں گا تو یہ میرے مرنے کے بعد یہ قوم میری کیا کہے گی کہ ابو طالب موت کے ڈر سے ایمان لے آیا۔ یہ کیا ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ وہی انات ہی اندر کچھ تھا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں کہیں تکبر، کہیں بڑائی، کہیں یہ باتیں موجود ہیں، تو ہم قرآن کے حافظ ہو کر بھی شاید ہدایت پر نہیں آ سکیں گے۔ متکبر آدمی کو ہدایت کبھی نہیں ملتی جب تک کہ وہ تکبر کو چھوڑ نہ دے، اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے جو بہت سے ظلم کرواتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل نے کتنے ظلم کیے اس تکبر کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں خالص بندوں میں رکھے۔ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ابو سفیان کو دیکھ لیں، ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ اچھا، ابو سفیان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کو شک تھا، یعنی ابو جہل کلیئر کٹ تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن تکبر کھڑا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تو یقینی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو شک تھا کہ نبی ہیں یا نہیں ہے۔ وہ اینڈ تک ایمان لانے تک اس شک کے اندر مبتلا رہے۔ تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب غور کریں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا، جان لیں گے۔ سوف یعلمون، یعنی اب اس کے اندر کئی سارے، یعنی ان قریب وہ جان لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، چند سالوں بعد آ جائے گی۔ دیکھ لیں 13 سال بعد قریش پورے کا پورا ایمان لے آیا، چند جو مارے گئے، جو زندہ رہے وہ سارے ایمان لے آئے، سارے مسلمان ہو گئے، تو جان گئے نا وہ بات۔ تو کبھی بھی جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوں، کسی کو سمجھا رہے ہوں، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی ان آیات میں ہم نے یہ سبق رہے ہیں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم نے آج سورۃ الزخرف مکمل کی۔ آخر میں یہ کلاس کے اینڈ پہ میں نے یہ آیات خود سے اس لیے کروا دیں کہ وقت آج کلاس لیٹ شروع ہوئی، اور سورۃ زخرف کو میں بیچ میں یہاں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، اور اس لیے میں پارٹیسپیٹ آپ لوگوں کو نہیں کروا سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور انشاءاللہ اگلی سورہ کون سی ہے جی؟ اگلی سورہ میں ہم آئیں گے، ملاقات ہوگی سورۃ دخان، سورۃ الدخان ہے اگلی سورہ انشاءاللہ۔ تو 4 دن بعد ہماری سورۃ الدخان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور ان 4 دنوں میں ہم سورۃ الدخان کو مکمل کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے 3 دن میں مکمل کر لیں گے کیونکہ چھوٹی سورہ ہے، اور اسی طرح اس کے بعد سورہ جاثیہ بھی چھوٹی سورہ ہے، وہ بھی 3 دن والی سورہ ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا سفر جو ہے وہ اس طرح سے چلے گا، آیات بھی چھوٹی ہوں گی، جس میں بڑی آیات ہوں گی وہ ہم آرام سے ہی لے کر چلیں گے، اس کو ہم 4 یا 6 دن پر لے جائیں گے۔ جس میں آیات چھوٹی ہوں گی، چھوٹی سورہ ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ 4 دن میں مکمل کر لیا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔